میدان میں تیز ہوتی ہوئی ہوا، لوہے کے ٹکراؤ کی آوازیں اور ریت پر دوڑتے ہوئے مجاہدین کے قدموں کی دھمک۔ اسی ہنگامہ بدر میں جہاں دلوں کی دھڑکنیں بھی اللہ کے ذکر کے سائے میں تھے، دو نہایت کم عمر مگر شیر دل انصاری بچے اپنے سینوں میں ایسی آگ لیے کھڑے تھے جو پہاڑوں کو بھی پگھلا دے۔ وہ کسی عام دشمن کی تلاش میں نہیں تھے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ شخص جس نے مکہ میں ظلم کی بنیاد رکھی، ایمان والوں کو ستایا اور رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ آج یہی دو بچے تاریخ بدلنے والے تھے۔ آئیے وہ حیرت خیز لمحے دیکھتے ہیں جنہوں نے بدر کے میدان میں بہادری کا مفہوم ہی بدل دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں بدر کے دن صف میں کھڑا تھا، میرے دونوں طرف دو کم عمر لڑکے کھڑے تھے، عمر میں چھوٹے مگر چہروں پر غیر معمولی عزم کی چمک۔ اچانک دائیں جانب والے لڑکے نے میرا بازو تھاما اور دھیمی مگر کامتی ہوئی غیرت بھری آواز میں کہا، چچا مجھے ابو جہل دکھا دیجئے، مجھے خبر ملی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا، خدا کی قسم اگر میں اسے دیکھ لوں تو اسے چھوڑوں گا نہیں۔ میں حیرت سے اس بچے کی طرف دیکھ ہی رہا تھا کہ بائیں طرف والا لڑکا بھی آگے جھکا اور اسی جذبے سے کہا، چچا جی مجھے بتائیں گے کہ ابو جہل کون ہے؟ میں نے اپنے دل میں نظر مانی ہے کہ آج اس بدبخت کو ختم کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ یہ سن کر میں حیرت سے کانپ گیا۔ دو ننھے مجاہد مگر جذبہ پہاڑوں جیسا۔ پھر اچانک مشرکین کی صفوں میں ایک شور اٹھا، زخموں سے چور ایک مضبوط گھمنڈی جنگجو ابو جہل تیز تلوار لہراتا ہوا تھوڑا سا نمایاں ہوا۔ میں نے فوراً دونوں بچوں کو آواز دے کر کہا، وہ رہا، وہی ہے ابو جہل۔ بس یہ سننا ہی تھا کہ دونوں لڑکے باز کی طرح جھپٹے۔ وہ رفتار، وہ للکار، وہ جرأت، یوں لگتا تھا جیسے دو بجلی کی چمک دشمن کی صفوں کو چیرتی ہوئی سیدھی ابو جہل پر گری ہو۔ انہوں نے اس پر ایسی زبردست ضربیں لگائیں کہ ابو جہل گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگا۔ اس دوران ایک بچے حضرت معاذ بن عمرو الجموح رضی اللہ عنہ، اس نے پوری طاقت سے وار کیا اور ابو جہل کا پاؤں کی پنڈلی تک گہرا زخم لگایا۔ ابو جہل شدید زخمی ہو کر گر پڑا، لیکن لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اسی معرکے میں ایک مشرک نے تلوار گھما کر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ ضرب اتنی سخت تھی کہ تلوار ان کے بازو میں پھنس کر لٹک گئی۔ بازو کھال سے جڑا ہوا لٹک رہا تھا، جسم سے جدا ہونے میں بس ایک جھلی باقی تھی۔ لیکن دیکھیے دلیر بچے کی شان دیکھیے، انہوں نے دیکھا کہ لٹکتا ہوا بازو بار بار پیچھے کی طرف جھول کر ان کی رفتار کو روکتا ہے۔ انہوں نے بہادری کی انتہا دکھاتے ہوئے اپنا پاؤں اس زخمی بازو پر رکھا اور ایک ہی جھٹکے میں اسے جسم سے الگ کر دیا۔ خون بہہ رہا تھا، درد سے زمین کانپتی محسوس ہوتی تھی، لیکن وہ رکے نہیں۔ وہ ایک ہاتھ سے دوبارہ دشمنوں کی صف چیرتے ہوئے
ابو جہل کی طرف بڑھ گئے، جہاں ان کے ساتھی معوذ پہلے ہی وار پر وار کر رہے تھے۔ آخر کار ابو جہل زمین پر گرا، بدحال نم مردہ۔ بعد میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ آئے اور اس کا سر ختم کر کے اس کی ہلاکت کی تصدیق کی۔ یوں دو کم عمر بچوں نے اسلام کے سب سے بڑے ظالم فرعون کو واصل جہنم کر دیا۔ جب جنگ تھمی، گرد بیٹھنے لگی، مجاہدین اللہ اکبر کے نعرے لگاتے واپس اپنے خیموں کی طرف لوٹ رہے تھے۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ دو ننھے بچے دوڑتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہے تھے۔ سانس پھولا ہوا، چہرے چمک رہے، جوش، خوشی اور حیرت ان کے چہروں پر ملی جلی تھی۔ ایک آواز میں کہا، یا رسول اللہ، ہم نے ابو جہل کو قتل کر دیا۔ ایک کہہ رہا تھا میں نے پہلا وار کیا تھا، دوسرا کہہ رہا تھا نہیں یا رسول اللہ، میں نے اسے گرایا تھا۔ صحابہ کرام حیران مسکرا رہے تھے۔ دونوں ننھے مجاہدوں کے چہرے سرخ تھے جیسے ابھی ابھی طوفان سے نکلے ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ کے ساتھ دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے، تم دونوں نے۔ یہ الفاظ سنتے ہی دونوں بچوں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو اتر آئے، جیسے ان کی ساری تھکن اتر گئی ہو، جیسے دلوں میں جنت کے دروازے کھل گئے ہوں۔ یہ تھے بدر کے وہ دو ننھے شیر جن کی تلواروں نے بتا دیا کہ ایمان عمر نہیں دیکھتا، دل کا یقین دیکھتا ہے، جنہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب دل میں اترتی ہے تو بچہ بھی پہاڑوں جیسا بن جاتا ہے۔ اے سننے والو، ان معصوم مجاہدوں کی غیرت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی ہمیں پکار رہا ہے۔ ایمان کی راہ میں چھوٹا بڑا کوئی نہیں، بس دل میں سچائی، غیرت اور اللہ کا یقین چاہیے۔